115 ٹائم قرآن میں لفظ دنیا آیا, 115 ٹائم قرآن میں لفظ آخرت آیا. خدا نے دونوں کو ایکول کیا. مطلب مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے, مومن کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکر علی کرنے والا فکر دجال میں رہ رہا ہو. دجال ایک آنکھ والا, آئی آف اکنامک. مومن کی دونوں آنکھیں کھلی رہتی ہیں, دنیا کی آنکھ بھی کھلی رہتی ہے, آخرت کی آنکھ بھی کھلی رہتی ہے. یہاں کی جتنی بولتے ہیں نا کہ ویسٹرن کنٹریز دا موسٹ سویلائزڈ کنٹریز ہیں, انہوں نے اپنے معاشروں کو سویلائزڈ ایک آنکھ کے ذریعے کیا, جسے کہتے ہیں دجال کی آنکھ. دجال کی آنکھ کیپٹلزم کی آنکھ ہے, یعنی پوری سوسائٹی کو کس چیز کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ خوف آخرت سے نہیں, خوف مال سے. کہ رات کے 2 بجے بھی جناب سگنل پہ کھڑے ہو جاتے ہو. کون سی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کیمرے کی آنکھ. ایک ہی آنکھ ہے. کیا مارے گی آنکھ؟ کہتی ہے نہیں, سگنل توڑو گے تو 70 پاؤنڈ لوں گی. اب بندہ سوچے گا پاکستان سے اٹھ کے یہاں مال کمانے آیا اور یہ آنکھ دیکھ کے مجھے نقصان کس کا دے گی؟ مال کا. ایک مومن ہمیں اسی لندن میں کھانا کھلانے گئے, بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ. کیا ہوا؟ کہ مولانا گاڑی پارک کی ہے. پہلے یہ تھا کہ 20-25 سیکنڈ وقفہ آتا تھا, اب تو 1 سیکنڈ بھی گزرا اور میں نے اس کو دوبارہ ریچارج نہیں کیا, پتہ نہیں کیا, تو پھر 80 پاؤنڈ کا مولانا جرمانہ لگ جائے گا. میں نے کہا اسی خوف کو دجال کا خوف بولتے ہیں. ہاں؟ ایسے کوئی گھڑی کو دیکھتا ہے کہ اذان آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھتا ہے ایسے کوئی گھڑی کو؟ کبھی اذان آئی ہے نماز پڑھنی ہے, لیکن نہیں, بار بار دیکھ رہا ہے, بار بار, کیونکہ 70 پاؤنڈ کا نقصان ہے. اس کی پوری باڈی کو اس نے کنٹرول کیا ہوا. کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے. مولانا انگریز بڑے ایتھیکل ہیں, بڑے ایتھیکل ہیں. میں نے کہا ایتھک ویتھک نہیں ہے, یہ مال کے ذریعے سے معاشرہ کنٹرول ہو رہا ہے. کل یہ سارے فائن اٹھا لیں, پھر دیکھو کہ ٹریفک کا رش کیا ہوتا ہے, پھر دیکھو کہ اخلاق کہاں جاتا ہے. پوری سوسائٹی کو, وہ مین ہو اور وومن ہو, کس چیز کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ مال کے ذریعے. یہاں کا رہنے والا مرد اتنا سیدھا کیوں ہے؟ پاکستان جاتے ہیں تو عورتیں شکایت کرتی ہیں, یہاں آتے ہیں تو مرد شکایت کرتے ہیں. ہاں, وہاں عورتیں کہتی ہیں مولانا میاں کو سمجھائیے, یہاں مرد کہتے ہیں مولانا بیویوں کو سمجھائیے. ہاں, کس نے سیدھا کیا ہوا ہے؟ مال نے. طلاق لے گی, آدھا پیسہ ادھر. ہاں, مطلب میں نے مردوں کو یہاں مرغا بنتے ہوئے دیکھا. یقین نہیں آتا, کیونکہ ہم پاکستانی مشرقی معاشرے سے آتے ہیں, تو ہم انٹرنلی ایک انزائٹی اور پینک میں چلا جاتا ہوں کہ ایسا بھی کسی مرد پہ ظلم ہو سکتا ہے. ان معاشروں میں کس چیز کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. کیوں آج یہاں کا انگریز شادی نہیں کر رہا, لیونگ میں رہنا پسند کرتا ہے؟ یہاں کی خواتین کو کہتا ہوں کہیں ایسا دن آپ پہ نہ آئے کہ مسلمان مرد بھی نکاح کر کے پھر لیونگ میں رہنا شروع کر دیں, صرف اس وجہ سے کہ کل یہ معاملات ہمارے ساتھ نہ ہو. جو دین خدا نے آپ کو دیا اس دین پہ چلیں. اسلام کا کوئی بھی قانون کسی پرسن کے لیے نہیں ہے, وہ سوسائٹی کے لیے. ہو سکتا ہے ایک قانون میرے نقصان میں ہو, بٹ دا بینیفٹ آف سوسائٹی کے لیے ہو. آپ کا ٹکٹ ہے, رات کو مثلا 3 بجے ڈپارچر ہے اور آپ سگنل کے پیچھے ہو, 15 منٹس باقی ہیں, اب آپ سگنل مثلا 10 سگنل کو گزارو گے اور ایک ایک پہ رکو گے, آپ کی فلائٹ چھوٹ جائے گی. آپ کا نقصان ہے, 1000 پاؤنڈ کا نقصان ہوگا, جہاز نکل جائے گا. اب آپ بولو گے میں سگنل توڑوں. سگنل توڑو گے تیرا فائدہ ہے, بٹ سوسائٹی کا نقصان ہے. اسی طرح جب اللہ قانون بناتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی خاتون بولے یہ قانون میرے فائدے میں نہیں ہے, اس کے نقصان میں ہوگا, بٹ سوسائٹی کے فائدے میں ہوگا. اسلام کی حکمت کو سمجھیے. اگر میں صرف اپنی ذات کو دیکھوں گا تو کئی قوانین ہو سکتا ہے میرے نقصان میں ہو, بٹ سوسائٹی کے فائدے میں. ایک آدمی جب میدان جہاد میں جا رہا ہے, اس کا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ بازو کٹیں گے, گولیاں لگیں گی, مر جائے گا, اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے. لیکن جب وہ جنگ جیت جاتا ہے, کوئی ملک بچ جاتا ہے, تو کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ سوسائٹی کا فائدہ ہوتا ہے. ایک انسان ٹیکس دیتا ہے تو اس کا نقصان تو مال کم ہو رہا ہے, بٹ یہ کس کے فائدے میں؟ سوسائٹی کے فائدے میں. جسٹ لائک دیٹ, جب آپ خمس دیتے ہو تو آپ کے نقصان میں ہے, فزیکلی مال کم ہو رہا ہے. اب برکت کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن آپ کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے, 200 آپ نے نکالا, 800 بچے, لیکن کس کا فائدہ ہے؟ سوسائٹی کا. یا کسی بھوکے کے پیٹ میں جائے گا, وہ کل چوری نہیں کرے گا.
یہ کسی ضرورت مند خاتون کو ملے گا، کل وہ خدا نہ خواستہ بے حیائی کی طرف نہیں جائے گی، عفت بچے گی، چوری بچے گی۔ یہ جاہل بچے معاشرے میں رہیں گے تو کل وہ معاشرے میں ڈاکہ ڈالیں گے، لیکن انہی پیسے سے پڑھیں گے لکھیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ معاشرے میں سدھار پیدا کریں گے۔ یہی پیسہ امام بارگاہ کو لگے گا، مدرسے کو لگے گا، کوئی مولانا آئے گا، کس کی تربیت کرے گا؟ آپ کی نسلوں کی تربیت کرے گا۔ تو خدا سوسائٹی کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بندہ جب اپنے مال کو دیکھے تو اس کا تو نقصان ہے، لیکن اگر اللہ کی آنکھ سے دیکھے گا تو اللہ کی آنکھ کسی فرد کو نہیں دیکھتی، معاشرے کو دیکھتی ہے۔ جتنے قوانین بنائے گئے ہیں وہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ معاشرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب آسٹریلیا میں کسی خاتون نے کہا مولانا شوہر سے طلاق لی ہے، ایک تو یہ مسئلہ کہ آپ نے طلاق کیسے لی؟ کہ مولانا گورنمنٹ سے لے لی ہے، بس ہو گئی ہے۔ میں نے کہا گورنمنٹ کی طلاق اور ہے، شریعت کی طلاق اور ہے۔ خوف خدا جب انسان کے دل سے ختم ہو جائے، اپنی انانیت اور انسان ضد، وہی تعصب جس میں بولتا ہوں جمود فکری، فکر جب جامد ہو جائے، جب یہ فکر نہ رہے کہ میں لمحے لمحے کیسے گزار رہا ہوں، یہ خوف خدا مرد میں بھی ہو، یہ خوف خدا عورت میں بھی ہو۔ بہترین حدیث المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے آئینے بنائے ہیں؟ کسی مومن کو کہا آپ کا آئینہ ہے، کہا مولانا میرا آئینہ کون ہے؟ کہ وہ میرے پاس 2 لڑکے کام کرتے ہیں، میں نے ان کو اپنا آئینہ بنایا۔ میں نے کہا نوکر کو کوئی آئینہ بناتا ہے؟ نوکر سے پوچھو گے کہ میرے اندر کوئی خامی ہے، میں نے کہا وہ مالک کو کبھی بولے گا؟ بیوی شوہر کو آئینہ بنائے، شوہر بیوی کو آئینہ بنائے، بیٹا باپ کو آئینہ بنائے، باپ بیٹے کو آئینہ بنائے۔ جب تک ہمیں اپنے عیوب کا پتہ نہیں لگے گا، اور یہ کتنا خلاف عقل ہے کہ اگر میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھوں اور چہرے پہ کالک ہو تو میں کبھی آئینہ توڑتا نہیں اور کپڑے سے صاف کرتا ہوں، مجھے اور بتا میرے چہرے پہ کہیں گندگی تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں مومن مومن کو بتائے کہ جناب آپ کا یہ اخلاق برا ہے، شوہر بیوی کو بولے، بیوی شوہر کو بولے، ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ مجھے بول رہے میں برا ہوں، تمہارے اندر خود کتنی برائیاں موجود ہیں۔ یہ ایک بے وقوف انسان کی نشانی ہے۔ معاشرہ تبھی سدھرتا ہے جب آپ سمجھیں احکام الہی کو، ان کی حکمت کو۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں اس کی بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ بیٹے کو صرف نہیں بولو بیٹا نماز پڑھنے سے جنت جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو قبر کا عذاب ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے سے یہ سمجھاؤ کہ نماز پڑھنے سے تمہاری باڈی کو کتنا فائدہ ہے، سجدے کرنے سے کتنا فائدہ ہے، روزہ رکھنے سے کتنا فائدہ ہے۔ اصلاً حجاب کا فلسفہ اگر خواتین کو پتہ چل جائے تو وہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے، یہ سوسائٹی کے لیے رکھی گئی ہے۔ اب جب تک حکمتیں آپ بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تب تک کوئی اسلام کو صحیح طریقے سے درک بھی نہیں کرے گا اور اسلام پہ چلے گا بھی نہیں۔ سویڈن میں ایک فلسطینی خاتون نے قرآن کو آگ لگا دی، مسلمان خاتون نے صرف یہ کہا کہ قرآن میں 4 شادیاں لکھی ہیں، لہٰذا میں اس قرآن کو مانتی نہیں ہوں۔ جب تک ہم حکمت دین کو نہ سمجھیں گے تو پھر ہم دشمن قرآن بھی بن جائیں گے، دشمن دین بھی بن جائیں گے۔ اور جب حکمت دین کو سمجھ لیں گے پھر انسان اپنی جانوں کو اسی دین پہ حسین ابن علی کی طرح قربان بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یاد رکھیے دین میں جب تک عقلانیت نہ ہو، ایک وہ دین ہے جو خالی از عقل ہے، ایک وہ دین ہے جس کے اندر عقل پائی جاتی، اور وہ مکتب اہل بیت ہے۔ پورا ایران شیعہ ہوا ایک مسئلہ طلاق کی وجہ، کیونکہ آپ کے مکتب میں کیا پائی جاتی ہے؟ عقلانیت پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں غصے میں بھی طلاق دے تو طلاق ہوتی نہیں ہے، کیونکہ عقل کی طرف آپ رجوع کیا کرو۔ کسی نوجوان بچے نے کہا کہ مولانا آپ ممبر سے پڑھتے ہیں کہ خدا 40 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ میں نے کہا جی وہ کریم ہے، یا سریع الرضا، اے سب سے جلد راضی ہونے والا رب۔ ہاں ماں باپ بھی اتنے جلد راضی نہیں ہوتے جتنا خدا، اور آیا اور خدا راضی ہو گیا۔ یہاں توبہ مانگی اور رب کیا ہو گیا؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ تو کہا کہ جو خدا 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس خدا کو میری بھوک سے کیا ملتا ہے؟ کبھی کبھی یوکے میں روزے 22 گھنٹے کے 18 گھنٹے کے روزے، ناروے چلے جائیں تو الا ماشاء اللہ اتنے لمبے لمبے روزے، کہ پھر اللہ کو میری بھوک سے کیا ملتا ہے؟ اب واقعاً جب آپ اس کو آنسر نہیں دو گے کہ روزے کا فائدہ کس چیز کے لیے، سب سے پہلے میں نے کہا آپ جو مسٹیک کر رہے ہو، مسٹیک یہ آپ بول رہے ہو کہ روزہ میں رکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا روزہ آپ کے لیے نہیں ہے، روزہ کس کے لیے؟ بدن کے لیے۔ بدن اور روح تو حقیقتوں کا نام ہے۔ اب خدا کبھی بھی روح کو تکلیف نہیں دیتا، جب بھی خدا سختی کرواتا ہے کس سے کرواتا ہے؟ بدن سے کرواتا ہے، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں تو راکب ہے بدن مرکب ہے،
تو سوار ہے، بدن تیری سواری ہے. ایسے سمجھو کہ آپ ڈرائیور ہو، بدن گاڑی ہے. اب مولا فرماتے ہیں یہ بدن ایک سرکش حیوان ہے، بدن گاڑی کی طرح نہیں، سمجھو بدن گدھے کی طرح ہے، گھوڑے کی طرح ہے، جس کے اندر حیوانیت پائی جاتی ہے. فرمایا کہ بدن کو میں نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے، تجھے بدن کی خدمت کے لیے نہیں بھیجا. جو تو کہے گا بدن وہ کرے گا، ایسا نہیں کہ جو بدن کہے وہ تو کرے. اب فرمایا میں روزہ رکھواتا ہوں بدن کو ٹرینڈ کرنے کے لیے کہ جب تو کہے گا تب بدن کھائے گا، جب تو کہے گا تب بدن پیے گا. اسے تم نے ٹرینڈ کرنا ہے کہ تیری مرضی سے دیکھے، تیری مرضی سے نگاہوں کو جھکائے، تیری مرضی سے چلے، تیری مرضی سے بیٹھے. فرمایا جب بدن تیرا نوکر بنا تب جا کے تو علی کا نوکر بنے گا. جس نے ابھی تک بدن کو اپنا نوکر نہیں بنایا. کہ مولانا والد کو سمجھائیے. ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولانا شوگر کے مریض ہیں، پورا سال ان کو روکتے ہیں میٹھے کھانے سے، لیکن مجلس میں آتے ہیں تو ہم روک نہیں پاتے. جشن کی مجلس وہ میٹھا آ جاتا ہے، روکیں تو کہتے ہیں مولا کا نیاز ہے. آپ ہمیں نیاز سے روک رہے ہو. اور میں نے کہا آپ ہمیں بول رہے ہو، ہم روک دیں تو فوراً مولوی فتویٰ لگ جائے یہ مقصر ہے مولوی، نیاز کا دشمن، اور ہمیں کہہ رہے ہیں نیاز کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. میں نے کہا والد کو منگواؤ، لایا. کبھی کبھی اپنی خواہشوں کو حسین کے نام پہ ہم پورا کرتے ہیں. بندے میں عقل ہونی چاہیے. 40 میں ایک مومن منع کر رہے ہیں جناب نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ، شوگر کے مریض ہو، مولانا شفا ہے. 50 پول نہیں چلا، شوگر ہائی ہوئی، اٹیک ہوا نجف میں، اللہ کو پیارا ہو گیا. گاؤں والے بڑے خوش. کربلا میں امام حسین نے اپنی طرف بلا لیا. میں نے کہا بھائی مولا حسین کو شوق ہے آپ لوگوں کو مارنے کا؟ وہ درس دیتے ہیں کہ صحت مند رہو، لمبی زندگی جیو، تاکہ بار بار کربلا آؤ، نام اعمال میں ثواب کو بڑھاؤ. یہ عقل خدا نے کس لیے دی ہے؟ عقل یہ ہے کہ خود کو ہلاکت میں کبھی بھی نہ ڈالو. میں نے کہا مومن آؤ، ہم کبھی نہیں کہتے نیاز میں شفا نہیں ہے، نیاز میں شفا ہے. میں نے کہا دیکھو اگر شفا ہے تو نیاز کے دانے میں بھی شفا ہے. اگر آپ کی نیت شفا کی ہے تو میں نے کہا آدھا چمچ بھی کھاؤ شفا مل جائے گی، اور اگر شفا نہیں ہے تو پورے پیالے میں بھی نہیں ہے. نیت اگر شفا کی ہے تو آدھا چمچ کھاؤ. نفس کی خواہش ہے کہ پیالہ کھاؤں، نام کس کا لے رہا ہے؟ مولا حسین کا لے رہا ہے. خاک شفا، چھٹے امام کی حدیث ہے. فرمایا اگر کسی کو شفا چاہیے تو تربت حسین کا، خود مولا فرماتے ہیں ذرہ لے، شہد میں ملائے، یہ صورتیں پڑھے اور مریض کو کھلایا جائے. اب اگر شفا ہے تربت حسین میں تو ذرے میں بھی شفا ہے. اگر خدا شفا دے گا تو حسین کی خاک کا ذرہ بھی اگر بدن میں جائے تو یہ تو پوری سجدے کا کھاؤں گا تو شفا ملے گا. یہ کوئی ڈوز تھوڑی ہے، معجزہ ہے. کہ اگر ایک شفا اگر نیاز کے دانے میں ہے تو آپ نیت یہ رکھو کہ میں شفا کی نیت سے کھا رہا ہوں. یہ نہیں کہ میرا بدن کی نیڈ ہے، اسے میٹھا چاہیے، اب میں اس کو کہاں سے پورا کر رہا ہوں، وہاں سے کر رہا ہوں. الاعمال بالنیات، خدا عمل کو پرکھتا ہے بندوں کی نیت کو دیکھ کے. جب تک زندگی عاقلانہ گزرے گی. پھر فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ. عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں. فرمایا اگر اس آئیڈیالوجی کے تحت زندگی گزارے تو اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا اگر اس آئیڈیالوجی کے تحت رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہے. پھر جب مزدور کے بدن سے پسینے کے قطرے گرتے ہوئے میرے رسول نے دیکھے، فرمایا یہ رزق حلال کی تلاش میں گیا، محنت کرنے کے لیے گیا. یہ مت سمجھو کہ تم نہ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ عبادت ہے اور یہ عبادت میں مشغول نہیں تھا. فرمایا نہیں، اس کے بدن پر جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں یہ پسینے کے قطرے نہیں ہیں، تسبیح الہی کے دانے ہیں جو اس کے بدن سے گر رہے ہیں. 24 گھنٹہ عبادت میں گزر سکتا ہے اگر فکر علی سے زندگی گزاری جائے. آج قیمتی ترین چیز آپ کی نسلیں ہیں. خدا را اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنی اولاد کی فکر کریں. اب نسلوں کو بچانے کے لیے 3 پوائنٹ اپنے ذہنوں میں رکھیں. ایک تو اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات کیا کریں. زبان علم نہیں ہے، زبان ٹول ہے. یہ ٹول ہوگا، انگلش آئے گی آپ انگلش بکس پڑھ سکو گے، اردو آئے گی آپ اردو بکس پڑھ سکو گے، مجلسیں مرثیہ، پوری تہذیب، پورا کلچر.
جو اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات نہیں کرتے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے اپنے دادا دادی نانا نانی اپنے پورے خاندان سے کیا ہو جاتے ہیں؟ کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان سائیکولوجیکلی پروو ہے، جو بچے ملٹیپل لینگویج میں بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تیسری بے وقوفی کہ یہاں رہتے ہوئے بندے کو یہ خوف رہے کہ میرا بچہ انگلش نہیں بولے گا۔ مطلب یہ بے وقوف انسان کی سوچ ہے کہ جس سوسائٹی میں بچہ پل رہا ہے پڑھ رہا ہے وہ یقیناً انگلش تو ویسے ہی سیکھ جائے گا، میں اسے وہ سکھاؤں جو اسے آتا نہیں ہے۔ جرمنی کا مومن کا مولانا بچے سے میں زبردستی جرمن میں بات کر رہا تو اس کی ٹیچر نے بولا کہ بھائی آج کے بعد آپ بات نہیں کرو گے، کیوں کہ جو اس کی جرمنی ہے اس کو بھی بگاڑ دو، ایک تو تمہیں آتی نہیں، اوپر سے اس کا ایکسنٹ اور ہر چیز اس کی کیا کر رہے ہو؟ تباہ و برباد کر رہے ہو۔ تو انسان کے اندر عقل، یعنی ہر کام میں کروں، ہر چیز میں سیلفش ہو، دین کے معاملے میں سیلفش کیوں نہیں ہو؟ ہر چیز میں صرف مال کا معاملہ اپنا سوچتے ہو، اولاد کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ سب سے زیادہ ذمہ داری کن کی ہے؟ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، ہم نے ان کے بچے ویسٹرن ورلڈ میں بچتے ہوئے دیکھے جن کا تعلق سینٹر کے ساتھ مضبوط تھا۔ میں سینٹر کو کنٹرول شیڈ بولتا ہوں، یہاں وہ انوائرمنٹ ملتا ہے جو آپ کو کربلا میں ملتا ہے، جو آپ کو مسلم سوسائٹیز میں ملتا ہے۔ تو جتنا سینٹر کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اتنی آپ کی نسلیں بچیں گی۔ اور آخری پوائنٹ کہ کم از کم چھٹیوں کے دن آئیں تو اپنے بچوں کو کسی نہ کسی مسلم سوسائٹی میں لے جایا کرو، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اور وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم اپنے بچے کو زندگی میں ایک بار 40 حسین پہ ضرور لے جایا کرو۔ یہ 7 دن کی ٹریننگ آپ کے بچوں کی ذہنیت، آپ کے بچوں اور نسلوں کی وجود کی روحانیت میں اتنی ترقی پیدا کرے گی کہ یہ بچہ عاشق حسین ابن علی بن جائے گا۔ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ خدا کسی بندے سے ناراض ہے؟ تو فرمایا جب رب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کو خشک کر لیتا ہے۔ جمود العین، ایک فکر کی خشکی، ایک ہے آنکھوں کی خشکی۔ اور فرمایا کہ خدا اگر کسی بندے سے ناراض ہو تو جمود عین، اور راضی ہو، فرمایا جب راضی ہو تو دل کی نرمی، کہ جب مصلی پہ کھڑا ہو اور آنکھوں سے آنسو آئیں تو سمجھے کہ خدا اس بندے سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔